اسلامک بینکنگ کے بارے میں جو خدشات ہیں کہ از اسلامک بینکنگ ریئلی اسلامک اور ناٹ. آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ یو ٹو ڈسکس آن سم تھنگ لائک دس. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں جی ہر چیز کے نا کچھ ایکسپیکٹس ہوتے ہیں. تو جیسے یہ سوال ہے اس کے بھی دو ایکسپیکٹ ہیں. تو ایک ایکسپیکٹ تو یہ ہے کہ صرف ایک سوال ہے کہ کیا یہ حرام یا حلال ہے. صرف ایک سوال, یس یا نو. اگر ہم یہاں تک رہتے ہیں اس کا جواب ہے بالکل اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں, کوشش پوری کرتے ہیں کہ کام جو ہے ہمارا شریعت کے مطابق ہو. تو یہ تو سوال ختم ہو گیا کہ حرام ہے کہ حلال ہے. یہ حلال ہے الحمدللہ مفتیان کرام سے, اور کافی جید جو علماء کرام ہیں وہ اس چیز وہاں بیٹھتے ہیں, اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ جو ٹرانزیکشن ہے وہ شریعت کے دائرے کار کے اندر. ہاں دوسرا جو ایک اس کا اسپیکٹ ہے وہ کیا یہ وہی بینکنگ ہے یا وہی طریقہ کار ہے جو کہ اسلام کے اعلیٰ اور ارفع جو مقاصد ہیں, یعنی کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہونی چاہیے اور انصاف ہونا چاہیے اور یوں ہونا چاہیے, غریب نہیں ہونے چاہیے وغیرہ وغیرہ, جو ساری باتیں ہیں وہ بالکل وہ باتیں صحیح ہیں. لیکن کیا یہ وہ بینکنگ وہاں لے جائے گی؟ تو اس کا جواب ہے کہ ابھی نہیں. تو یہ تو ہو گئی جس کو کہتے ہیں نا مختصر جواب اس سوال کا. لیکن اس کی تفصیل یہ ہے کہ دیکھیں ابھی جیسے عبدالصمد صاحب یہاں پہ تشریف لائے تھے اور باقی حضرات بھی تشریف لائے تھے, تو انہوں نے ایک حدیث کوٹ کی تھی. وہ حدیث کوٹ یہ کی تھی, اس کا مفہوم ظاہر ہے کہ میں بتا سکتا ہوں آپ کو, کہ وہ حدیث یہ تھی کہ لوگ پکارتے ہیں یا ربی یا ربی, لیکن اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں نہیں سنتا. کیوں نہیں سنتا؟ کہ وہ ان کا کھانا حرام, ان کا پہننا حرام, ان کی ہر چیز حرام, جس گھر میں وہ رہتے ہیں وہ حرام, ہر چیز حرام. تو اس سے بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ آئی کہ دعا کی قبولیت کے لیے, یعنی کہ صرف اللہ کو سننا جس کے لیے اللہ کے پہلا پری ریک ہے, یعنی کہ پہلا جو اس کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ جو مانگ رہا ہے وہ کھانا حلال کھاتا ہو, پہنتا حلال ہو, اور جس جگہ رہتا ہو اس کا رہنا سہنا وہ حلال ہو. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جو بدقسمتی رہی وہ یہ رہی کہ جب اسلام بینکنگ نہیں تھی تو اس وقت کوئی آپشن ہی نہیں تھا. کوئی شخص اگر کوشش بھی کرے تو اس کے لیے یہ پاسبل نہیں تھا کہ وہ سود سے کوئی بچنے کی کوئی عملی تدبیر کر سکے, کوئی عملی تدبیر کر سکے. مثال کے طور پہ کہ ایک شخص ہے وہ تو کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ رہتا جنگلوں میں, اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں, تو اس کی بات ہی کچھ اور ہے. لیکن ہم جیسے لوگ جو کہ شہروں میں رہتے ہیں, جن کو بجلی کا بل بھی پے کرنا ہوتا ہے, جن کی تنخواہیں بینک سے آتی ہیں, بینک کے تھرو آتی ہیں, یعنی کہ اگر وہ بینک میں کام نہیں بھی کرتے تب بھی وہ ان کی جو کمپنی کا اکاؤنٹ ہے وہ بینک میں, اور وہاں سے وہ گھوم کے ان کی سیلری آتی ہے, تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے سود میں ملوث ہو ہی جاتے تھے. لیکن الحمدللہ اسلامی بینکنگ آنے سے یہ مسئلہ تو ختم ہوا. آپ حرام سے نکل کے حلال کے دائرے کار میں آ گئے. میں سمجھتا ہوں یہی بہت بڑی کامیابی ہے, بہت ہی بڑی کامیابی. ٹھیک ہے نا, یہ کامیابی کوئی چھوٹی کامیابی نہیں ہے جس کو کچھ لوگ یار وہ تو وہ نہیں کرے گی. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ خود اندازہ کریں کہ اس دنیا کو بنانے والا اگر سنتا ہی نہیں آپ کی بات, اور محض اس وجہ سے کہ آپ جو ہے اپنی حد تک اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ نے اپنے مالی معاملات کو مینیج کرنا شروع کر دیا, تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کم سے کم اب یہ ہے کہ ہماری دعا کو جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ, ویسے بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں لیکن اب اور زیادہ سنیں گے. ٹھیک ہے, اور جب یہ ہم یہاں پہ آ گئے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پہلا جس کو کہتے ہیں نا 1000 مائل جرنی اسٹارٹ ود اے سنگل اسٹیپ. آپ جو شخص, میں کہتا ہوں ہمارے صاحب ایک مثال دیتے ہیں کہ کوئی شخص گٹر میں گرا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ گندے پانی میں ڈوبا ہوا ہے, اس کا صرف چہرہ باہر ہے, وہ سانس لے رہا ہے, بس خاطر زندہ ہے بس, اور کچھ بھی نہیں. تو اب آپ اس کو اتارنے کے لیے آپ کہیں گے نہیں 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 نہیں, میں تو میرے کپڑے بھی پاک رہے ہیں, ہر چیز پاک رہے, تب بھی میں اس کو نکالوں, یہ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا, تو آپ کو پہلے اس کو باہر نکالیں گے تو ہی وہ پاک ہوئے گا نا. پہلے باہر تو نکالو, وہیں گٹر میں بیٹھے بیٹھے آپ اس کے پاس صاف پانی پھینکتے رہے, جب تک پھینکتے رہے کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, تو پوائنٹ صرف اتنا سا ہے کہ کم سے کم, مطلب باقی حضرات ظاہر اس پہ زیادہ بہتر طریقے سے بتائیں گے, میرا جو ذاتی خیال ہے وہ یہ ہے کہ کم سے کم اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو ہے وہ حرام سے نکل کے حلال کے دائرہ کار میں آ گئے. جب ہم یہاں پہ آ گئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اگر پبلک کی سپورٹ رہی, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کی نصرت تو انشاءاللہ آئے گی. اگر پبلک جس کو کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ جب تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتا تو وہ خود نہ بدلنا چاہے, تو یہی ہے کہ اگر لوگ خود ہی اس کو ایکسیپٹ کرنا شروع کریں گے, استعمال کرنا شروع کریں گے, کوئی بھی چیز کی دیکھیں افادیت کا اندازہ اسی وقت ہوتا ہے آپ کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو جب آپ اس کو استعمال کرنا شروع کریں گے, جب اپنے آپ نیڈس کو اسی کے تھرو پورا کرنے کی کوشش کریں گے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان مقاصد کی طرف بھی انشاءاللہ تعالیٰ پیش قدمی کر سکیں گے جو کہ اسلام کے اعلیٰ اور ارفع مقاصد ہے. لیکن جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم نے اللہ کا شکر ہے کم سے کم حرام کے دائرہ کار سے نکل کے حلال کے دائرہ کار میں آ گئے. شکریہ فیصل. Now I would like to request Mr. رضوان, جو ایک اور چکتا ہوا سوال ہماری سوسائٹی کا
کہ جو اسلامک بینکنگ دیر آر ٹو ویز پیرالل اسلامک بینکنگ ہم نے جب شروع کی ہے کہ ایک تو فل فلیج اسلامک بینکس اویلیبل ہیں انڈسٹری میں، اور ایک جو کنونشنل بینکنگز اویلیبل ہیں انہوں نے اپنی اسلامک بینکنگ برانچز یا اسلامک بینکنگ ونڈوز لانچ کی ہیں. تو سب سے بڑا اس وقت ہمارے یہاں کویشچن یہ ہے کہ ہاؤ کم اٹ از پرمیسیبل، اور ہم اس میں بیسکلی ہم کس طریقے سے اپنے فنڈس کو سیگریگیٹ کر رہے ہیں اور ہم کس طریقے سے ایک اینٹیٹی کے اندر دوسری اینٹیٹی چلا رہے ہیں. تو آئی ریکویسٹ مسٹر رضوان ٹو لائٹ آن دس کویشچن پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں دیکھیے یہ جو بیسک ہمارا جب یہ تھا کہ اسلامی بینکنگ ہے یا نہیں ہے، بات بڑی سمپل سی ہے کہ ایسا آپ نے جیسے انہوں نے شیخ صاحب نے بھی فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو ہمارا دین ہمیں دیا یہ ہر طرح سے مکمل ہے. سونا جاگنا کھانا پینا شادی بیاہ نکاح، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس میں معاملات جو ہیں which is about 75% آف دین میں بھی اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا نہ ہو. تو ہر وہ سلوشن میں نے اللہ معاف کرے میں نے اسلامک بینکنگ میں 2002 میں آیا ہوں، اس سے پہلے 13-14 سال میں نے ایک فارن بینک میں کام کیا. تو اس وقت یہی لگتا تھا بھی ہم محنت کرتے ہیں اور 12-13 گھنٹے کام کرتے ہیں اور جو کما کے لے جاتے ہیں وہ حلال ہے کیونکہ ہم محنت کریں. نالج نہیں تھی، علماء سے سیکھا نہیں تھا، سمجھ ہی نہیں تھی بھی دین کی اتنی بڑی ریکوائرمنٹ ہے. سود کے بارے میں حکم کیا ہے، شریعہ کے بارے میں تو مفتی صاحبان بتائیں گے. لیکن وہ ایک بڑی فائن لائن جو 13-14 سال ایک کنونشنل بینکنگ میں کام کرنے کے بعد آئی، وہ 2002 میں یہ پتہ چلا کہ یہ فائن لائن کے پیچھے بہت بڑا سمندر ہے. تو اسلامی بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ جیسے شروع میں 2002 میں جب ہم مارکیٹس میں نکلتے تھے، اس وقت میزان بینک نیا نیا تھا، تو اسلامی بینکنگ میں لوگ جانتے بھی نہیں تھے. وہ ہمیں کہتے تھے بھائی شلوار قمیض کیوں نہیں پہنی اپنے، سوٹ پہنے ہوئے اسی طرح انگلش بولتے ہیں، اسی طرح کی بات چیت کرتے ہیں جیسے فورن بینکر ہے. تو مجھے پھر یہ جو چیز ہمارا چیلنج یہ تھا کہ ایسی چیز اسلامی بینکنگ پرووائڈ کرے جو کہ شریعہ کمپلائن ہو اور کسٹمر کی ضرورت کے مطابق ہو. یعنی کہ سپوز اگر آپ یورپ میں ہیں یا امریکہ میں ہیں اینڈ یو وانٹ ٹو ٹیک چکن سیچوان، تو آپ چلے جائیں اور وہاں پہ حلال ریسٹورینٹ ہو اور آپ کہیں جی چکن سیچوان دے دیجیے، تو وہ کہیں جی ہم تو شریعہ کمپلائن ہے شامی کباب دیں گے. تو بھائی وہ شامی کباب از ناٹ دی ریکوائرمنٹ جو کسٹمر لینا چاہ رہا ہے. تو 300-400 سال سے جو ایوالو ہوئی سود بیسڈ بینکنگ، اس کے بدلے میں 25-30 سال سے اللہ کا فضل سے ایسا سسٹم شروع ہوا دنیا میں جو اب ماشاءاللہ پاکستان میں بھی شیئر 10% کے قریب ہو گیا. تو اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی بینکنگ کا جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، میرا بھی کنسیپشن یہ تھا کہ شاید ابھی کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ ہم سلوشن نکالتے ہیں اور ہمیں فٹافٹ جواب دیتے ہیں. پھر جب میں نے علماء سے انٹریکشن کرنا شروع کیا 2002 میں، انہیں لائٹر سائڈ بچیاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. 2002 میں کیونکہ ذہن تیار نہیں تھا، بینکنگ سیکھی تھی، پیسے دیتے تھے، سود چارج کرتے تھے، اللہ معاف کرے وہی ذہن تھا. تو مفتی تقی عثمانی صاحب سے میرا شریعہ بورڈ میں انٹریکشن ہوا. میرا اپنا پیسہ سود پہ پڑا ہوا تھا، ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ لیے تھے، بچے چھوٹے تھے، عام سیونگ کی طرح میں بھی ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ لیتا تھا. تو مفتی تقی عثمانی صاحب کو میں نے اللہ معاف کرے میں نے چکر دینے کی کوشش کی. وہ میں نے کہا جی ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ تو وہ اس میں جہاد ہوتا ہے اور وہ تو فوج لڑتی ہے اور وہ ہماری سرحدوں کی سیو ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں بھی یہ سود بیسڈ بینکاری اور یہ انٹرسٹ ہے، ربا ہے، حرام ہے. تو میں اور میری وائف چلے گئے. مرکز قومی بجٹ چلے گئے. ہم نے کہا بھی ہمیں تو اس سے جان چھوڑا نہیں. میں نے کہا کہ بھی اگر اللہ نے ایک راہ دکھائی ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اسلامی بینکنگ جو ہے سیل کروں. علماء کو پتہ ہے اسلامی بینکنگ کے پیچھے کیا ہے، ہمارے ذمہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے جو ہمیں علماء بتاتے ہیں. اس میں ہم انوینٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. سوال ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں، ہمیں جواب دیتے ہیں، ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں کمرشل بینکرز، اسلامی بینکرز. تو جب مرکز قومی بچت میں گئے تو انہوں نے کہا کہ 1 لاکھ یا 5 لاکھ ملتے ہیں، اب نہیں ملتے تو اب رہنے تھے. تو میرے پاس چھوٹی سی رقم تھی. میں کہا نہیں بھی یہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ منع ہے، یہ دین میں ہمارے اس کو اجازت نہیں. تو مجھے اس سے ایک تھوڑی سی رقم ملی اور میں نے وہ پلان کیا ہوا تھا کہ میں اپنی مطلب بچوں کی پڑھائی کے لیے یا بچوں کی شادیوں کے لیے جیسے عام بندہ سیونگ کرتا ہے، تو اس کا مجھے مصرف سمجھ نہیں آتا تھا. تو میں آپ کو اپنا آنیسٹ تجربہ بتاتا ہوں جو برکت تھی کہ اس وقت تھوڑی تکلیف محسوس ہوئی، انویسٹمنٹ سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو میں نے ایک چھوٹی سی انویسٹمنٹ کی. الحمدللہ میرے اللہ نے وہ نفع جو ڈیفینس سیونگ سرٹیفکیٹ سے 10 سال میں ملنا تھا وہ مجھے 1 سال میں ملا. ایک ٹائم پہ مشکل لگا. تو یہ برکت والا کام ہے اسلامی بینکنگ، ریئل اسلامی بینکنگ ہے، کیونکہ اس کے پیچھے تحقیق 700-800 سال سے چل رہی ہے.
کچھ ایسی پروڈکٹس ہیں جیسے بائے اسلم ہے, وہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ انہوں نے بتایا کہ بھی ایسے ڈیل کرو. اس کی اگر ڈیٹیل چاہیے ہوگی تو علماء دیں گے بائے اسلم کی. تو میں 2002 میں لے چلتا ہوں, اور اس میں چھوٹی پروڈکٹ تھی, مرابع 80% ہوتا تھا, باقی جار اور چھوٹی موٹی پروڈکٹ ہوتی تھی. تو شیخ صاحب ساتھ ہیں, ہم نے, اور ٹریڈ فائنانس میں کوئی سولوشن نہیں تھا اسلامی بینکنگ میں. تو اللہ کے فضل سے پھر اس میں بائے اسلم بھی آیا, پھر استثنا بھی آیا, پھر تجارہ بھی آیا, اور اللہ کے فضل سے ڈی ایم بھی پھر بعد میں آیا. تو جو بیسک کوشچن مجھے انہوں نے پوچھا ہے وہ آئی بی جی جو ایسے ایک فل فلیج بینکس ہیں 5 ہیں جو پورے کے پورے جن کا پورا کا پورا سیٹ اپ اسلامی بینکنگ کا ہے, وہاں کام کرنا انتہائی آسان ہے. میں نے 10 سال ایسے بینک میں کام کیا جو فل فلیج شریعہ کمپلائنٹ بینک تھا, میزان بینک. اس کے بعد مجھے اللہ نے چانس دیا, میں گروپ چیف چلا گیا کنونشنل بینک میں, جہاں میں مجھے پروڈکٹ ڈیولپمنٹ, پالیسی پروسیجرز, مینول ڈیولپمنٹ, ایس ایل ایس بنانے کا موقع ملا. اور پھر مجھے پتا چلا کہ ایک کنونشنل بینکنگ کے سیٹ اپ میں کام کرنا از مور ڈیفیکلٹ, مور چیلنجنگ. کہ اسلامک بینکنگ میں جو آئی بی جیز ہیں انہوں نے میجر پارٹ پلے کیا ہے. اس وقت بھی جو میزان بینک کے بعد نمبر 2 جس کا مارکیٹ شیئر ہے وہ ایک اسلامک بینکنگ ٹوین ہے, جو الحمدللہ الفا اسلامک کی ہے اور کامیابی سے چل رہی ہے. وہاں پہ ہمیں جو چیلنجز آتے ہیں, جس کے لیے ہم اپنے ریگولیٹر سے بھی مل رہے ہیں, علماء سے بھی بات چیت کر رہے ہیں, کہ ریگولیٹری سپورٹس جو ایک آئی بی جی کی ہے, ایک ونڈو کی ہے, وہ ہمیں ریگولیٹر کی زیادہ سپورٹ چاہیے. کنونشنل بینکنگ میں اس میں بڑی اس کی امپورٹنس ہے. جہاں پہ فل فلیج اسلامی بینکس ہیں وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں, سرکولر آتا ہے اور امپلیمنٹیشن شروع کرتے ہیں. وی ہیو ٹو کنونس آور رسک مینجمنٹ, وی ہیو ٹو ٹرین دیم, وی ہیو ٹو ٹرین دا ٹرینرز, اور ساتھ میں پھر ہمیں دوسرے چیلنجز بھی ساتھ میں دیکھنے پڑتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو, اور ہم سب لوگ ایز اے مسلم کنٹری اور پاکستان اسپیشلی, میں دیکھتا ہوں کہ 8 سے 10 سال میں تقریباً 25% مارکیٹ شیئر انشاءاللہ اسلامی بینکنگ کا ہوگا. اور سب سے زیادہ کہ آپ لوگ تشریف لائے ہیں, یہ کانفرنسز ہو رہی ہیں, ریگولیٹری اب ماشاءاللہ فریم ورک اتنے اسٹرانگ ہو گئے ہیں, انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس بڑے اسٹیبلش ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی عزیز اسلامی بینکنگ کا فیوچر ہے. اور اب یہ, اور اس چیز کو اللہ نے بنایا ہے, اس چیز کو اللہ نے بڑھایا, اور جو کام اللہ کرنا چاہے اس کو اگر ہم پارٹیسپیٹ کریں تو ہماری قسمت ہے, نہیں بھی کریں تو یہ فلورش ہو جائے گی. سوری, اب مائٹ ہیو ٹیکن بٹ مور ٹائم اینڈ مائٹ ہیو ڈائیورسفائڈ فرام مائی ٹاپک. تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ خیر. تھینک یو رضوان صاحب, آپ نے بہت اچھی طریقے سے اس موضوع پہ روشنی ڈالی. اور واٹ وی نیڈ مور, ابھی میرے پاس آڈینس سے ایک سوال آیا ہے, اور اس کے لیے آئی ریکویسٹ مفتی سید صابر صاحب. سوال جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ اسلامک بینکنگ کی راہ میں پاکستان میں بنیادی رکاوٹیں کیا ہیں. although it's not a Sharia compliant, Sharia related یا ڈائریکٹ شریعہ سے سوال نہیں ہے, لیکن being in like Sharia expert, what you feel کہ یہ کیا ایسی رکاوٹیں ہیں کہ ابھی بھی لوگوں کے دماغ میں وہ چیزیں اتنی آرام سے کلیئر نہیں ہوئی ہوئی, یا ابھی بھی جو ہے اسپیڈ از الحمدللہ ویری گڈ, بٹ ایک مسلم کنٹری میں جہاں کا کانسٹیٹیوشن تک اس کی اجازت نہیں دیتا, وہاں پہ ابھی بھی وہ پیس ہم ابھی تک اچیو نہیں کر سکے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والاكرام. یہ جو سوال کیا گیا کہ ہمارے ہاں اسلامک بینکنگ کی راہ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ کیا ہیں. بہت ساری رکاوٹیں ہیں. ان میں سب سے پہلی رکاوٹ اسلامک بینکنگ کی ترقی یا اسے پروموٹ کرنے میں ہے, وہ یہ مائنڈ سیٹ کا ہے کہ جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے وہ ابھی تک بنا نہیں ہے. جیسا کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی فیضان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کان اس ہاتھ سے پکڑو یا دوسرے ہاتھ سے, دونوں کا معنی ایک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. سب سے پہلے ہمارے ذہن کو ہمیں تبدیل کرنا ہے, اور جب یہ تبدیل ہو جائے گا تو ساری رکاوٹیں, یا کم از کم بڑی حد تک جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائے گی. پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ ہمارے دین میں اعتباری فرق کا بہت زیادہ اعتبار کیا گیا ہے. کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے عین رزلٹ کے اعتبار سے بالکل ایک جیسی ہوتی ہیں, سیم رزلٹ دونوں کا ہوتا ہے, لیکن شریعت مطہرہ کے اندر ان میں سے ایک چیز کو حلال اور دوسری چیز کو حرام کہا جا رہا ہوتا ہے, حالانکہ عین رزلٹ دونوں کا سیم ہے.
اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، غور کرنے سے جو ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ان دونوں میں اعتباری فرق ہوتا ہے، مائنر ڈیفرنس جسے آپ کہہ سکتے ہیں، کہ بظاہر تو وہ دونوں اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے، اپنے نتائج کے اعتبار سے ایک جیسی ہیں، لیکن ان دونوں کو کرنے میں کچھ فرق ہے، جس فرق کی وجہ سے شریعت جو ہے ایک کو جائز اور دوسرے کو ناجائز کہہ دیتی ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے ملتی ہے، آپ کی احادیث کریمہ کے اندر ایسی مثالیں ملتی ہیں، جن میں ایک تو بڑی معروف و مشہور جو اسلامک بینکنگ سیکٹر کے اندر اکثر ہمارے مفتیان کرام یا علماء کرام دیتے ہیں، کھجور والی مثال۔ لیکن ایک اور مثال بھی ہے جو اس سے ہٹ کر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کسی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، کوئی صحابیہ کے گھر، اور تشریف لے جانے کے بعد آپ نے ان سے کہا کہ کچھ ہے تو پیش کرو کھانے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ہے لیکن ایسی چیز ہے کہ وہ میرے لیے تو حلال ہے لیکن آپ کے لیے حلال نہیں، آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، استفسار کیا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو تمہارے لیے تو جائز ہے، حلال ہے، تم کھا سکتی ہو لیکن میں نہیں کھا سکتا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صدقے کا گوشت ہے، چونکہ میں مستحق ہوں لہٰذا میں اسے استعمال کر سکتی ہوں، آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ پر یہ چیزیں جو ہیں جائز نہیں ہیں، صدقہ زکوٰۃ وغیرہ۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لکی صدقۃ ولی ہدیہ، کہ وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، میرے لیے تو گفٹ یا ہدیہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ چیز ایک ہی ہے، گوشت ہے، اور اس کو استعمال کیا جائے گا کھانے کے لیے، بھوک مٹانے کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دو اسٹیٹس بتا رہے ہیں۔ ایک یہ بتا رہے ہیں کہ وہ حلال ہے، اور دوسرا بتا رہے ہیں، وہ ایک بتا رہے ہیں کہ صدقہ ہے، اور دوسرا یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ہدیہ ہے، گفٹ ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی کہ اپیرنٹلی ایک چیز جو ہے وہ اپنے اندر دو قسم کی خصوصیت رکھتی۔ اسلامک بینکنگ کے اندر بھی اگر ہم غور کریں تو یہ چیزیں نظر آتی ہیں، اور عام طور پر ہمارے لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ چاہتے ہوئے بھی اس سوال کے وجہ سے جو ہے وہ اسلامک بینکنگ کے اندر نہیں آتے، اور یہ ایک رکاوٹ بن جاتی ہے اسلامک بینکنگ کے اندر آنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں، چاہے وہ کنونشنل ہو یا اسلامک ہو، یہ دونوں تو ہمیں منافع دے رہے ہیں، ایک اعتباری فرق ہے۔ بظاہر تو اینڈ رزلٹ کے اعتبار سے، نتائج کے اعتبار سے دونوں ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے، چونکہ ٹاپک بھی یہی ہے کہ کیا اسلامک بینک واقعی میں اسلامک ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ کو اس اعتبار سے ہمیں چینج کرنا پڑے گا۔ دوسرا یہ کہ ہم زندگی کے بہت سارے معاملات میں اگر آپ غور کریں، ہماری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، خاص طور پر وہ معاملات کے جن کا تعلق ڈیلنگ سے ہے، ہم مارکیٹ جاتے ہیں، ہم لوگوں سے، ہم بازار جاتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں، دکاندار سے، شاپ کیپر سے چیزیں پرچیز کرتے ہیں، ہم ریسٹورنٹ جاتے ہیں، وہاں پر ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم دیگر جگہوں میں جاتے ہیں، وہاں پر ہم معاملات کرتے ہیں، ڈیلنگز کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ کبھی آپ ریسٹورنٹ گئے، کبھی آپ نے یہ سوال کیا اس ریسٹورنٹ والے سے کہ چلو مجھے کچن تو دکھاؤ کہ تم کیا پکا رہے ہو، کیسے پکا رہے ہو، اور کون سی چیز تم جو کھانا مجھے پیش کرو گے اس میں ڈال رہے ہو، اس کے انگریڈینٹس کیا ہے، کبھی آپ نے نہیں پوچھا۔ اگرچہ وہ دھوکہ کرتے ہیں، اس طرح کے بہت سارے معاملات آئے ہیں، اس کے باوجود ہم جا کر وہاں پر کھاتے ہیں، پیسے دے کر آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ٹرسٹ کی بنیاد پر سارا کام ہو رہا ہے، ہم ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظن المؤمنین خیرا، مومن سے اچھا گمان رکھو جب تک کہ اس کا کوئی عیب، کوئی ڈیفیکٹ تم پر ظاہر نہ ہو جائے، اس وقت تک تم یہی کنسیڈر کرو کہ یہ شخص جو سامنے بیٹھا یہ مسلمان ہے تو یقیناً ایماندار بھی ہوگا۔ اور یہی ہماری زندگی کے اندر بہت اہم فیکٹر ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اکثر و بیشتر معاملات ایک دوسرے پر اعتماد کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ریسٹورنٹ جاتے ہیں، حالانکہ وہاں پر کوئی جو ہے مفتی نہیں بیٹھا ہوتا کہ جو چیک کرے، بلا کر کے جناب آج آپ نے جو گوشت استعمال کیا ہے پکانے کے لیے وہ حلال ہے حرام، چلو میں اس پہ سرٹیفکیٹ دوں، یا نہیں ہوتا، تب بھی ہم اعتماد کرتے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ وہ مسلمان ہے، وہ یقیناً ہم سے دھوکہ نہیں کر رہا ہوگا۔ اور یہی تعلیم اسلام بھی ہے۔
لیکن جب اسلامک بینکنگ کی باری آتی ہے، ہمیں پتہ بھی ہے کہ فلاں اسلامک بینک کا شریعہ ایڈوائزر مفتی فلاں ہے، ہم ان کو جانتے بھی ہیں، ان کے بارے میں معلومات بھی ہے، چاہے وہ مفتی تقی عثمانی ہو، مفتی منیب الرحمان ہو یا دیگر مفتیان کرام. کبھی ان کے حوالے سے کوئی کرپشن کے انہوں نے کوئی فائنینشیل کرپشن کی ہو یا مورلی کوئی ان کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے، کبھی ہم نے نہیں پڑھا. ان کی جو زندگی ہمارے سامنے ہے، اس کے باوجود پھر ہم وہاں پر اپنی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں. یقین کریں اس بات پر کہ جب مفتی کے سامنے کوئی بھی بات، کوئی بھی مسئلہ، کوئی ایشو آتا ہے اسلامی بینک کے اندر، وہ ہر اعتبار سے دیکھ رہا ہوتا ہے. ہمارے ایک اور مس کانسیپٹ ہے حلال اور حرام کے حوالے سے، کہ ہم ایک چیز کو جب حلال کہتے ہیں تو وہ حرام نہیں ہے، یہ معنی ہے، اور جب کسی چیز کو ہم حرام کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ حلال نہیں ہے. حالانکہ ان دونوں کے درمیان میں بھی کچھ معاملات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یعنی مائنس اور پلس کا قاعدہ یہاں نہیں چلتا. بہت ساری جگہوں میں کچھ چیزیں پریفریبل ہوتی ہیں، کچھ ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں، اور شریعت مطہرہ کے اندر ان سب چیزوں کو دیا گیا ہے، گنجائش دی گئی ہے، نظریہ جو ہے دیا گیا ہے. بہت سارے معاملات کے بعض اوقات عرف کی وجہ سے، کسٹمری پریکٹس کی وجہ سے حکم تبدیل ہو جاتا ہے، کہیں پہ ضرورت کی وجہ سے حکم تبدیل ہو جاتا ہے، اسٹیٹس چینج کر دیا جاتا ہے، کہیں پر جو ہے اور جو ہے ایشوز آتے ہیں. جس طرح کہ ہمارے ہاں عام طور پر جو تھوڑی بہت دلچسپی رکھتے ہیں شریعت کے مسائل پر، وہ سمجھتے ہیں کہ جو سورسز آف شریعہ وہ 4 ہیں: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، اور یہیں پہ آ کر رک جاتے ہیں. حالانکہ فقہائے کرام نے ان کے علاوہ مزید 7 اور 8 سورسز آف شریعہ بیان کیے ہیں. اور جب اسلامک بینکنگ کے اندر ہم آتے ہیں تو ہم ان 4 کے علاوہ ان 7 پر بھی ہماری توجہ ہوتی ہے. کئی جگہوں میں ان 4 سے گنجائش نہیں ملتی تو ہم ان 7 سے، اور ان 7 کی بنیاد بھی اوپر والے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. تو یہ سب سے بڑی جو رکاوٹ مجھے جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے ہماری مائنڈ سیٹ. ہم خود فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اعتماد نہیں کرتے. تو یہاں پر یہ اعتماد کرنا پڑے گا کہ آپ کسی بینک میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو بیٹھا ہے وہ شریعہ ایڈوائزر مفتی ہیں، ریکگنائزڈ ہیں، ان کی شخصیت آپ کے سامنے ہے، ان کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں. تو جہاں ہم دوسرے معاملات میں یہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، تو یہاں بھی ہمیں اعتماد کرنا ہوگا. اور یقیناً یہ اعتماد آپ کے لیے جو ہے یقیناً فائدہ مند ہے. دوسری چیز کہ اگر ہم اسلام کے تمام جو آپ پورا جو نظام ہے، اس کے بہت سارے کمپوننٹس ہیں، معیشت ہے، وراثت ہے، عبادات ہے، عقائد ہیں، یہ سارے ہیں. اسلامک جو میں نے جو سمجھا اس کے مطابق اسلام یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی کمپوننٹس ہیں یا جو اس کی لیگس ہیں، یہ سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، یہ الگ الگ نہیں ہے. کسی ایک بھی چیز کو، ایک بھی آپ اسلام کے حکم کو الگ کر کے دوسرے کو آپ اپلائی کرنا چاہیں گے تو مسائل کا سامنا ہو جائے گا. معیشت کے نظام کو اگر آپ اخلاقیات سے جدا کر کے آپ اس کو اپلائی کرنا چاہیں گے تو پرابلم آ جائے گی. وراثت سے الگ کر کے کرنا چاہیں گے تو مسائل آ جائیں گے. یہ ایک دوسرے سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں. بالکل اس طرح ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اوور آل اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملک کا جو نظام ہے وہ اسلامک نہیں ہے. اگرچہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں لیکن ہمارا نظام جو ہے وہ مکمل طور پر اسلامک نہیں ہے. بہت سارے آپ کورٹ کے اندر جو فیصلے سنائے جاتے ہیں وہ اسلامک لا کے مطابق نہیں سنائے جاتے ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے اسلامک بینکنگ کے لیے کہ اب کوئی مفتی جب فیصلہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ فیصلہ شریعہ کے مطابق دے رہا ہوتا ہے لیکن دوسری طرف سے سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن پھر بھی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سورسز آف شریعہ کے اندر جو گنجائش دی گئی ہے ان 4 کے علاوہ ضرورت اور دیگر معاملات، دیگر جو سورسز ہیں ان کی روشنی میں پھر شریعہ کے جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہوتے ہیں، وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو نظام، جو اسلامک نظام یا پروڈکٹ جو آپ کو دی جا رہی ہے وہ شریعہ کمپلائنٹ ہو. تو ریگولیٹری ریکوائرمنٹ پوری کرتے وقت بھی کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس پہ ابھی الحمدللہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی سطح پر بھی بہت کام ہو رہا ہے اور وہ ریویو کر رہے ہیں، ریوزٹ کر رہے ہیں ساری چیزوں کو. اور ممکن ہے کہ مستقبل قریب میں جو ریگولیشن کے پوائنٹ آف ویو سے جو مسائل ہیں اسلامک بینکنگ کو وہ بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بھی چینج کرنا پڑے گا. جو عام لوگ ہیں، جتنے لوگ سپورٹ کریں گے اسلامک بینک کو، آپ لوگ جتنے زیادہ سپورٹ کریں گے اتنے ہی زیادہ یہ پروموٹ ہوگا. یہ ذہن میں رکھیں
کہ اسلامک بینکنگ بعض لوگ کہتے ہیں اس کو ختم کر دو. اگر ہم نے اسے ختم کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا کہ اسلام کے پاس، ہمارے دین کے پاس موجودہ کنونشنل نظام کا متبادل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ پیچھے چلے گئے اور گویا کہ ہم نے قیامت تک کے لیے لوگوں کو کنونشنل بینک کی طرف مائل کر دیا. ہم نے فائٹ کرنا ہے آخری دم تک، کیونکہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کر رہے ہیں ہم ان کے خلاف جنگ کرتے رہیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیں. قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں، ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں تو ہم اپنے راستے کو ان کے لیے آسان کر دیتے ہیں. اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ. اب ایک بڑا کروشل سا سوال ہے اور ہم میرے خیال سے پچھلے 12 سال سے اس کا جواب دیتے آ رہے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ کائبور، کراچی انٹر بینک آفر ریٹ، اسلامک بینک کائبور یوز کرتے ہیں، تو کیا کائبور کا یوز کرنا، کیونکہ یہ تو انٹرسٹ ریٹ ہے، اس کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کے لیے آئی ول انوائٹ مفتی احسن وقار صاحب جو اس کو رسپونڈ کریں گے، اور ہوپ فلی اس دفعہ پھر ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس آنسر کو کلیئر کریں. اس موضوع سے پہلے کہ کائبور کا استعمال اسلامک بینکس میں اس کی کیا حیثیت ہے، اور اس پہ تھوڑی سی بات حضرات نے پہلے کی بھی. اصل چیز ہے پرسیپشن، کہ ہم جس چیز کے بارے میں رائے قائم کر رہے ہیں وہ خالی ذہن ہو کر قائم کریں. اور اس وقت اسلامک بینکنگ کی گروتھ کے حوالے سے جو بات کی گئی، ایکسیپٹیبلٹی کے حوالے سے جو بات کی گئی، آئی بی جیز کے حوالے سے بات کی گئی، یہ سب چیزیں عکاسی کر رہی ہیں کہ انسان کا یا عام فرد کا، پاکستان میں رہنے والے جو باسی ہیں، ان کا ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے. 2-3 روز قبل ایک جگہ میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں بات چلی کہ اسلامک بینک جو ہے وہ ریزمبلنس کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے کنونشنل بینک ہے. میں نے کہا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ، تو انہوں نے کہا کہ اس میں لاس نہیں ہوتا. میں نے کہا کہ کسی بزنس کی، کسی کاروبار کے حلال ہونے کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ صرف لاس ہو تبھی وہ حلال ہوگا؟ تو لازماً ہم نے لاس کی طرف ہی جانا ہے. اس پر ان کے لیے ایک سوالیہ نشان تھا. تو یہی چیز سود کے حوالے سے، اور میں چونکہ میرا شغف تھوڑا سا پڑھانے سے بھی ہے، کچھ جامعات میں پڑھانے کا موقع مل جاتا ہے، تو وہاں پر اسٹوڈنٹ سے سب سے پہلا سوال میرا یہی ہوتا ہے کہ آپ ربا کی تعریف کریں کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے. انٹرسٹ کہتے ہیں، مارک اپ کہتے ہیں، ربا کہتے ہیں، سود کہتے ہیں، اس کی تعریف بیان کریں، ایک ایسی جامع تعریف بیان کریں کہ جو اس کی ڈیفینیشن تمام زاویے سے اس کو کوالیفائی کر دے، اس کو یہ بتا دے کہ ہاں یہ تمام چیزوں پر صادق آ رہی ہے. تو عجیب عجیب جوابات سننے کو ملتے ہیں. فکسڈ ریٹرن، یہ فکس ریٹرن کا تو کامن ایک آنسر ہوتا ہے کہ جو مل رہا ہوتا ہے. تو ان کو پھر میں مثال سے ظاہر کرتا ہوں کہ بھئی آپ نے اپنا گھر کرائے پہ چڑھا دیا، آپ گاڑی کرائے پہ لی اور ماہانہ کرایہ آپ ادا کر رہے ہیں، ہوٹل میں آپ جاتے ہیں اور آپ روم کرائے پہ لے لیتے ہیں، تو آپ ایک اس کو فکس ریٹرن ہی تو دے رہے ہوتے ہیں. تو کیا ناجائز ہے؟ کوئی جواب نہیں دیتے. دوسرا جواب آ جاتا ہے کہ پیسے کے اوپر پیسہ، یہ سود کی تعریف. تو میں نے کہا کہ جو فارن ایکسچینج آپ کرتے ہیں، $1 کا بل دیا اور 100 روپے لے لیے، 100 روپے دیا اور $1 کا بل لے لیا، تو پیسے کے اوپر پیسہ، تو آپ نے جو تعریف کی ہے تو وہ تو اس پہ بھی صادق آ رہی. یہ بھی سود ہے کیا؟ اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر سود کیا ہے؟ تو سب سے بنیادی چیز اویئرنیس ہے اور پرسیپشنز ہیں، کہ ہم اپنی پرسیپشن، اپنی سمت کو درست کریں، ہم اپنی آگاہی کو درست کریں. اور الحمدللہ اس طرح کے جو پروگرامز، کانفرنسز، اور اب تو یونیورسٹی لیول پہ بہت سے کورسز آفر ہو رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جنرل اویئرنیس کریٹ کریں گی.
یہی سوال کائبور کے حوالے سے. اس کے پیچھے جو چیز ذہنوں میں پریشانی پیدا کر رہی ہوتی ہے، جو خدشات پیدا کرتی ہے، جو ایمبیگوٹی کریٹ کر رہی ہوتی ہے، جو دماغوں کو باگل کر رہی ہوتی ہے کہ کائبور کا استعمال اسلامی بینکوں میں کیوں کر جائز. تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کائبور ہے کیا، اور یہ بینکس ان کا کردار ہے کیا، اور یہ کس نہج پہ کام کر رہے ہیں. دیکھیے ڈیولپڈ اکانومیز میں اگر بینکوں کے وجود سے پہلے جو لینڈنگ کا جو ایک بہت ہی باقاعدہ نظام مرتب نہیں تھا، تو اس وقت طریقہ کار بہت ہی ان آرگنائز مارکیٹس میں ہو رہا تھا. ڈیولپ کرتے کرتے اب بہت آرگنائز اکانومیز ہو گئی، اور اس اکانومی میں چاہے وہ اسلامی طرز سے بینکاری کی جائے یا مروجہ طریقے سے بینکاری کی جائے، اس کی بنیادی چیز وہ یہی ہے کہ وہ ایک انٹرمیڈیری کا کام انجام دے گی. مثال کے طور پر کوئی شخص گوشت بیچتا ہے، ذبیحہ گوشت بیچ رہا ہے اور غیر ذبیحہ گوشت بیچ رہا ہے، لیکن جو مارکیٹ ہوگی، جو انڈسٹری ہوگی، وہ گوشت کی ہی انڈسٹری ہوگی، اور جو لوگوں کو گوشت کی ضرورت ہوگی ان کی ایک پرٹیکولر ڈیمانڈ ہوگی، اور یہیں پر ان کے کمپٹیٹرز بھی موجود ہوں گے. اسی طرح جو بینکس ہیں ایک انٹرمیڈیری رول ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو در حقیقت یہ ایک فائنینشیل مارکیٹ کا حصہ ہوتے ہیں، ایک منی مارکیٹ کا حصہ ہوتے ہیں. اس انڈسٹری میں جتنے پلیئرز کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو انہی انداز میں کسٹمرز کو کیٹر کرنا ہوتا ہے. اب اگر ایک کنونشنل بینک میں کسی کو سرمایہ کاری کی ضرورت ہے اور وہ جاتا ہے، تو کنونشنل بینکر اس کو ایک سود کا ریٹ کوٹ کر دیتے ہیں. یہ ریٹ لسٹ ہے کائبور، میں اس طرح کہتا ہوں. عموماً جب مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے تو میں الٹا سائل سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کائبور کیا بلا ہے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی. تو وہ پھر مجھے ڈیفائن کرنے لگتے ہیں کہ کراچی انٹر بینک بورنگ ریٹس ہے، آفر ریٹس ہے. تو میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے، مجھے تو نہیں معلوم. تو وہ اور حیرت زدہ ہوتے ہیں. تو اصل میں تھوڑا سا ابہام پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے کہ یہ ایک ریٹ لسٹ ہے. آپ کسی کپڑے کی دکان پر جائیں اور کہیں کہ بھائی یہ کپڑا کیا حساب ہے، تو یہ کائبور یہ ریٹ لسٹ ہے کہ آپ پوچھتے ہیں بھائی پیسے مجھے ملیں گے تو کس ریٹ پہ ملیں گے. اب وہ کسی سودی بینک میں جا کر جب سرمایہ کاری کا تقاضا رکھتا ہے سامنے، تو اس کو کنونشنل بینکر ایک ریٹ کوٹ کرتا ہے، اور وہ ریٹ ڈرائیو کس طرح ہوتی ہے اس انڈسٹری کے اندر. میں اگر آج گرین مارکیٹ میں چلا جاؤں، غلہ منڈی میں چلا جاؤں، جوڑیا بازار چلا جاؤں، اور میں کہوں کہ مجھے چاول کا کاروبار کرنا ہے، تو میں تو وہاں جتنے سپلائرز موجود ہوں گے ان سے ایک ریٹ لوں گا، اور کیا کوئی ایب نارمل ریٹ کوٹ کرے گا تو میں کیا اس کے پاس چلا جاؤں گا؟ نہیں جاؤں گا. یقینی بات ہے کہ میں کمپٹیشن کو سامنے مد نظر رکھتے ہوئے جو بہت اچھی پروڈکٹ مجھے ملے گی اور مناسب داموں میں ملے گی، پرائس ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے ہمارے ڈیسیشن میکنگ میں. تو یہی چیز جب ایک شخص ہمارے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اسلامک بینک سے مجھے قرضہ چاہیے، تو ہم اس کا موڈ تو شریعہ کمپلائنٹ بناتے ہیں، لیکن بیک اینڈ پہ ڈپازیٹر کا پیسہ ہی تو استعمال ہو رہا ہے، چاہے وہ شرکت کا موڈ ہو، چاہے وہ مرابہ کا موڈ ہو، چاہے وہ اجارہ کا موڈ ہو، اور اس کو ایک ہم نے ریٹرن کوٹ کرنا ہوتا ہے. تو ہم نے اسی مارکیٹ پہ رہتے ہوئے ایک ریٹ دینا ہوتا ہے. وہ ریٹ لامحالہ اس کمپٹیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کرنا ہے کہ بھئی اگر انٹرسٹ اس وقت 9.5% پہ ہے کائبور ریٹ، تو اسلامک بینک کی جو سرمایہ کاری ہوگی، جو اسلامک موڈ کے ذریعے سرمایہ کاری ہوگی، وہ بھی 9.5% کے لگ بھگ ہو. اگر اس سے زیادہ میں کوٹ کر دوں گا تو میرے پاس کسٹمر نہیں آئے گا. بہت کم کسٹمر ایسے ہوں گے جن کی ترجیحات ایسی ہوں گی کہ وہ چاہے مہنگا مال ملے یا سستا مال ملے وہ اسلامک بینک کی طرف ہی آئیں گے. لیکن اکثریت عوام کی ایسی ہوگی کہ ان کے لیے یہ ثانوی درجہ ہوتا ہے، یہ ایک سیکنڈری ایشو ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے، میں معافی تلافی کر لوں گا اللہ سے. اس وقت مجھے بزنس کرنا ہے اور مجھے کمپٹیشن کرنا ہے اپنے کمپٹیٹر کو. لہٰذا میں اگر کسی صنعت میں مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں ہوں اور میں فائنینسنگ اویل کرتا ہوں جس کی کاسٹ آف فنڈس مہنگے ہیں، تو میری مصنوعات کی قیمت لامحالہ اس کی کاسٹ بڑھ جائے گی اور میں کمپٹیٹیو نہیں رہوں گا. تو
تو یہ ایک بینچ مارک ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے لینڈنگ اور بوروئنگ کی انڈسٹری میں، انٹرمیڈیٹ انڈسٹری میں. اب بہت آئیڈیل چیز یہ ہے کہ اسلامک بینک اپنا ایک شرح متعین کرتے ہیں، ایک ریٹ لسٹ، ایک بینچ مارک متعین کرتے ہیں، اور میرے خیال سے بحرین وغیرہ میں اس کی ابتدا ہو بھی چکی ہے. یہاں پر بھی اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور انشاءاللہ جلد اس طرح کی چیز آ جائے گی. لیکن حاصل اس کا یہی ہوگا کہ ہم ایک ریٹ کوٹ کر رہے ہوں گے کہ یہ کپڑا کتنے کا ہے. بھائی اجارہ پہ اگر میں لیزنگ کرانے جاتا ہوں کنونشنل بینک سے، وہ کیا ریٹ دے رہے ہیں؟ 14%. اسلامک بینک پہ میں آتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے گاڑی اجارے پہ چاہیے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو 18% دوں گا. تو میرا کسٹمر کبھی بھی مجھ سے راضی نہیں ہوگا. لا محالہ مجھے کمپٹیٹو رہنا ہوگا، تو مجھے وہی 14% کے ارد گرد رہتے ہوئے اپنا ایک پروڈکٹ ڈیولپ کرنا ہوگا. کائبور بیسیکلی ایک بینچ مارک ہے، ایک ریٹ لسٹ ہے جو فائنینشیل مارکیٹس میں جو انٹرمیڈیریز استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہر بزنس میں کوئی نہ کوئی بینچ مارک یوز ہوتا ہے. آپ کسی لیدر انڈسٹریز میں چلے جائیں، کیمیکل انڈسٹریز میں چلے جائیں، فارماسیوٹیکل انڈسٹریز میں چلے جائیں، تو آپ کو انڈسٹری کا ایک ٹرینڈ پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہاں پر یوزلی ٹرن اوور جب ہو رہا ہوتا ہے تو اس پہ کیا پرسنٹیج پروفٹ انڈیویجولز یا انٹیٹیز کما رہی ہیں. ایگزیکٹلی یہی چیز کائبور ڈیفائن کرتی ہے. اگر کسی بھی ٹاپک پہ تنقید کی جائے، وہ تنقید اس لیے کی جائے کہ اس چیز کو بہتر کرنا ہے، تو وہ تنقید بہت ایکسیپٹیبل ہوتی ہے. لیکن صرف تنقید برائے تنقید کی جائے تو وہ چیز پھر بہت زیادہ پروڈکٹیو نہیں ہوتی ہے. تو آئی ریکویسٹ لائک فرام دا فلور، اور جو بھی آپ لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے، کیونکہ جہاں پہ بھی اسلامک بینکنگ کی ہم بات کرتے ہیں، چاہے ہم کہیں ٹریول کر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کہیں کسی نے کتاب ہاتھ میں دیکھ لی، یا کہیں کسی کو بھی پتہ چل گیا کہ ہم اسلامک بینکنگ سے کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا تعلق رکھتے ہیں، تو وہ پہلا سوال یہ جاگنا شروع کر دیتے ہیں، یار اسلامک بینکنگ ہوتی ہے؟ وی ہیو لائک رائٹ ناؤ گوگل، we have so many libraries available online, so many books available online. تو بجائے اس کے کہ پوچھیں، آپ کے آنسرس کو ویلکم کیا جائے گا، لیکن تنقید برائے تنقید کے بجائے اگر اس کو پروڈکٹیو کیا جائے. ایک ہمارے ٹیچر بڑی زبردست بات کیا کرتے تھے، اور جب ہم اسلامک بینکنگ میں آئے تو وہ ایگزامپل ہم لوگوں کے لیے بہت اچھے طریقے سے اس سوال کے مطابق آئی کہ ایک پینٹر نے جب اپنی پینٹنگ کو چوراہے پہ رکھا اور کہا کہ اس میں جہاں جو خامی ہے وہ اسے مارک کرتے ہیں. جب شام میں آیا تو اس پوری پینٹنگ کے اوپر کراس لگے ہوئے تھے. بہت فرسٹریٹ ہوا، اپنے ٹیچر کے پاس گیا، بولا یہ میری پینٹنگ کا حال ہوا ہے. انہوں نے بولا تم نے عبارت غلط لکھی تھی، اس کو صحیح لکھو، اسی پینٹنگ کو واپس وہاں رکھو. اس نے واپس وہ پینٹنگ بنائی، وہیں جا کے رکھی کہ یہاں جو خامی نظر آئے اسے درست کر دیں. تو وی ویلکم کہ جہاں ہماری خامیاں ہیں اس کو درست کرنے کی کوشش کی جائے. اگر صرف مارک کرنی ہے تو مارک کرنے کے لیے تو دیر آر سو مینی پاورز بیہائنڈ اس جو اس کو مارک کر رہی ہیں. لیکن بینگ ان اے سنگل سوسائٹی، بینگ ان اے مسلم سوسائٹی، یہ وہ ایجنڈا ہے، یہ وہ کام ہے جو ایک بزنس ہے. اکنامی میں آگے بڑھنا ہے، کیونکہ اکنامی کا ہم اسلامک بینکنگ از ناٹ اے فل فلیج اکنامی، وی آر اے ویری اسمال پارٹ آف دا اکنامی، ٹھیک ہے، لیکن وی آر دا روٹس فار دا اکنامی جہاں سے یہ ساری چیزیں جنریٹ ہوتی ہیں. اسلامک اکنامک سسٹم کا جو ایک اور ویکل ہے جس کے بغیر اسلامک اکنامک سسٹم بن نہیں سکتا، وہ تکافل انڈسٹری ہے. اور اس کے اوپر تو تقریباً اجماع کی حد تک بات آ چکی ہے کہ جو انشورنس ہے، جو کنونشنل انشورنس ہے، وہ مختلف وجوہات کی وجہ سے غرر، ربا اور قمار کی وجہ سے شرعی اعتبار سے ناجائز ہے. لہذا اگر کوئی انڈیویجول ہو یا کارپوریٹ ہو، اگر وہ انشورنس کا معاملہ کرے گا تو شریعہ کے اعتبار سے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. یہ رسپانسبلٹی بنتی تھی شریعہ اسکالرس کی اور ایکسپرٹس کی کہ وہ کوئی اسلامک انشورنس کا، یعنی انشورنس کا کوئی اسلامی متبادل پیش کرے. الحمدللہ آج کی تاریخ میں جس طریقے سے اسلامک بینکنگ کی ایک گروتھ ہے اور تیزی سے اسلامک بینکنگ گرو کر رہی ہے، بالکل اسی طریقے سے اسلامک انشورنس انڈسٹری جس کو تکافل انڈسٹری کہا جاتا ہے، الحمدللہ پاکستان کے اندر بھی اس کی کئی کمپنیاں قائم ہیں اور دنیا بھر کے اندر بھی اس کی ایک اچھی گروتھ ہے. اس وقت ہمارے ساتھ پاک قدر تکافل کمپنی اور FWU کے ریپرزنٹیٹیوز موجود ہیں، اور تکافل کے متعلق اور اسی طریقے سے اس کی پروڈکٹس کے متعلق اور اسی طریقے سے کنونشنل انشورنس کے متعلق جو سوالات
فورم کی طرف سے آئیں گے وہ بھی ان سے کیے جا سکتے ہیں. سب سے پہلے میں ثاقب ذیشان صاحب کو سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور یہ بتائیے کہ تکافل کی اور خاص طور پہ فیملی تکافل کی کیا پروڈکٹس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. جس طریقے سے لائف انشورنس کی پروڈکٹس مارکیٹ میں اویلیبل ہیں, کیا اسلام میں اس کا کوئی متبادل پیش کیا گیا ہے, اور کیا پروٹیکشن کے حوالے سے اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے فیملی تکافل وہی رول پلے کر سکتا ہے یا اس سے بہتر رول پلے کر سکتا ہے جو اس وقت لائف انشورنس کمپنیاں پلے کر رہی ہیں, اور یہ کس حد تک شریعت کے مطابق ہے. ثاقب ذیشان صاحب. بیسکلی آپ نے فرسٹ 2 سیشنز جو اٹینڈ کیے اس کے اندر ایک بنیادی پہلو جو ہے اس کے بارے میں ذکر ہوا. اس سے بالکل جو امیجیٹ پہلے سیشن تھا اسلامک بینکنگ کے حوالے سے, اس کے اندر مفتیان اکرام نے, ایکسپرٹس نے آپ کو فنڈامنٹل بیسس بتائیں. وہ تمام بیسس کو نیچرلی میں ریپیٹ نہیں کروں گا, لیکن اس کو ریفر ضرور کروں گا. ریفرنس دینے کا مقصد بیسکلی ایک 2 پہلوؤں سے ہیں. ایک تو یہ کہ دیکھیں فیضان نے جو اپنا کنکلوڈنگ ریمارکس دیے کہ بہت سارے ایسے تقاضے ہیں جس کے اوپر ہم لوگ کریٹیکل اپنے انالیسس تو رکھتے ہیں, لیکن گراس روٹ لیول پر ہم لوگ اس کو ایکسپلور نہیں کرنا چاہتے. کیونکہ ہم لوگ جتنے بھی حضرات ہیں وہ خود اس کے اوپر فتویٰ تو بہت آسانی سے دے سکتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ تمام کے تمام خود مفتی ہیں, لیکن وہ بنا تحقیق ہوتا ہے. تو لہٰذا کسی بھی پرسپیکٹو سے کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے لیے دلائل کے ساتھ کوئی بھی جو ہے ہم لوگ بات کریں. اسلامک بینکنگ بھی جو ہمارے پورے اوور آل انوائرمنٹ میں ایک کریٹیکل پرسپیکٹو سے دیکھی جاتی ہے. اس کے اندر نیچرلی کیونکہ ہم لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں, مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم لوگ ایک چیز بڑی آسانی سے اڈاپٹ کرتے ہیں, وہ یہ کہ ہم نیچرلی اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی تھوڑی ذرا کم ہی مانتے ہیں. تو جو چیز آسان ہمیں لگتی ہے ہم اسے بہت آسانی سے اڈاپٹ بھی کر لیتے ہیں. ایک وہ ملٹی نیشنل کمپنی کا ایڈ ہے جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جیسے چاہو جیو, تو ہمیں جیسے چاہو جیو کے اندر ذرا زیادہ کمفرٹ اور سیٹسفیکشن ملتی ہے. بہرحال جو سوالات ہیں ان کی طرف میں آؤں گا. بیسیکلی دیکھیں تکافل یا اسلامک فائنینس کو اگر میں اٹھاؤں تو یہ ریلیٹیولی ایک نیا کانسیپٹ ہے, دنیا کے حوالے سے بھی پاکستان کے حوالے سے بھی. کوئی بھی چیز جو نئی آتی ہے وہ جو پرانی چیزیں رائج ہوتی ہیں اس کے کمپیریزن کے اندر اس کو ہضم کرنا ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تکافل کا کانسیپٹ پاکستان میں 2005 میں آیا. 2005 میں SECP جو ہمارا ریگولیٹر ہے اس نے تکافل رولز جو ہے وہ ریلیز کیے. ان تکافل رولز کے آنے کے بعد تکافل کمپنیز انکارپوریٹ ہونا شروع ہوئیں. اس وقت پاکستان میں 5 ڈیڈیکیٹڈ تکافل آپریٹر کام کر رہے ہیں, جس میں 2 لائف آپریٹرز ہیں جس میں سے ایک پاک قطر بھی ہے, اور 3 جنرل تکافل کے حوالے سے آپریٹرز ہیں. اچھا اگین ایک چیز جو کہ اسلامک پرسپیکٹو سے یہاں پہ آئی تو ذہن میں تکافل یا انشورنس کے حوالے سے جو پہلا سوال تھا ہمارا وہ یہ تھا کہ جی کیا انشورنس حلال بھی ہو سکتا ہے, وہ سب سے بڑا چیلنج. اور پھر اس کے بعد جو جنرل ہمارے ہاں ایک بڑا پرسپیکٹو تھا کسی بھی چیز کی اویئرنیس. آج سے چند سال پہلے اگر ہم لوگ چلے جائیں تو موبائل فون چند افراد کے ہاتھ میں نظر آتا تھا, اور موبائل فون کو ہم لوگ ایک لگژری آئٹم کے طور پہ کنسیڈر کرتے تھے. آج جو شاید ہمارے ڈومیسٹک سرونٹس ہیں جن کی تنخواہیں 8-8, 10-10 ہزار روپے ہوں, لیکن ان کے پاس بھی بعض اوقات آپ سے اچھا موبائل فون ہوتا ہے. ایسا کیوں ہوا؟ یہ پچھلے 10-15 سالوں میں پوری کی پوری فضا کیسے تبدیل ہو گئی؟ کیا کوئی جادو کا چراغ تھا جو رگڑا گیا اور ایک دم سے تمام لوگوں کے پاس موبائل فون آ گئے؟ نہیں, ایسا نہیں تھا. بیسیکلی ہوا یہ جو سب سے بڑا رول پلے ہوا وہ ہوا اویئرنیس کا. وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ باور کرا دیا گیا کہ یہ ایک ایسا چھوٹا سا میں بھی 3x2 کے سائز کی ایک چھوٹی سی مشین ہے جو کہ آپ کے جیب میں ہوگی, تو آپ دنیا سے کنیکٹڈ رہیں گے, آپ تمام لوگوں سے جو ہے وہ متحرک رہیں گے, انفارمیشن آپ کو
جو ہے وہ فوری طور پہ اویلیبل ہو جائے گی. اور اب تو شاید یہ جو چھوٹی سی چیز میرے جیب میں پڑی ہوئی ہے یہ میرا ایک مکمل آفس ہے. لیکن یہ تمام کی تمام نالج کس طریقے سے آئی میرے پاس؟ تھرو اویئرنیس. کچھ میری چاہت تھی, کچھ جو ارد گرد میرے لوگ تھے انہوں نے مجھے باور کرایا کہ یہ ایسی ایک چیز موجود ہے جو کہ آپ کے لیے بہت کچھ کر سکتی ہے. Having said all this, ہماری اس پوری اوور آل تکافل انڈسٹری کے اندر یا فائنینشیل سیکٹر انڈسٹری کے اندر یہ ہمارے پاس ایک سب سے بڑا چیلنج ہے. ہمارے پاس ابھی بھی ایسے اداروں کی کمی ہے جو کہ ایز اے انسٹیٹیوشن رول پلے کریں اور انفارمیشن کو پراپرلی امپارٹ کر سکیں کہ یہ جو چیز ہے یہ ہمیں کس طریقے سے فائدہ پہنچا سکتی ہے. بہرحال میں سوال کی طرف دوبارہ آؤں گا. 2005 میں تکافل کی جو پوری کہانی ہے وہ پاکستان میں شروع ہوئی. 5 کمپنیز انکارپوریٹ ہوئیں. اس پوائنٹ آف ٹائم پہ جو اوور آل سچویشن ہے تکافل کے حوالے سے, اگر میں بینگ اے مارکیٹر آپ کو بتاؤں تو لوگ ہمارے, کیونکہ ایک مفتی صاحب نے فرمایا کہ جیسے ہم لوگ اسلامک ریپبلک آف پاکستان تو ہیں, آلدو ہماری حکومت اسلامک نہیں ہے, لیکن ایک ماشاءاللہ میجورٹی مسلم آبادی ہونے کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ چاہت موجود ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں اسلامک فائنینس اور تکافل کے حوالے سے. اسی سلسلے میں ہم لوگوں کو خاصی پیرائی ملی, لوگوں سے ایک سمجھیں کہ بڑا پازیٹیو رسپانس ملا اور لوگ چاہتے ہیں اس کے بارے میں جاننا. اس کو 2 میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. پہلے جو اپنے سروسز کا جو ایلیمنٹ بتایا اس پہ دیکھتے ہیں, پھر باقی دوسرے ایلیمنٹ پہ چلتے ہیں. اچھا, سروس کا جو اسپیکٹ ہے دیر از, اور یہ صرف انشورنس یا تکافل انڈسٹری تک محدود نہیں ہے, یہ اکراس دا بورڈ پاکستان میں ہر انڈسٹری میں اگر آپ انٹریکشن کریں گے آرگنائزیشنس کے ساتھ آپ دیکھیں گے سروسز میں شارٹ کمنگس ہے. پھر وہ ملٹی نیشنل بینکس ہو, وہ ایئر لائنز ہو, وہ ٹیلی کام کمپنیز ہو, وہ موبائل کمپنیز ہو, جو آپ کو سروس باہر ملتی ہے پاکستان کے باہر, اگر مڈل ایسٹ میں آپ جاتے ہیں, نارتھ امریکہ یورپ جاتے ہیں یا پاکستان میں دیکھتے ہیں, زمین آسمان کا فرق ہے ان سروسز. Where you can expect that you go to the counter and find a gentleman or a female standing and smiling at you and willing to listen to your complaint or your problem. In Pakistan, it will be as if the person is doing you a favor by listening to your problem. So that issue of service is there, and it is something, I don't think it's limited to takaful or insurance. I think it's a nationwide problem. We are very poor where it comes to service. In fact, so much so, اگر آپ طارق روڈ پہ یا کہیں بھی کسی دکان میں چلے جائیں اور اس بندے سے 4 یا 5 چیزیں شیلف پہ سے نکلوا کے دیکھ لیں, جب آپ 6ٹھی چیز مانگنے جاؤ گے تو پہلا سوال یہ کرے گا کہ بھئی خریدنا ہے یا جاؤ یہاں سے. تو obviously your response will be either you'll be مجبور ان سے کہ ہاں چلو ٹھیک ہے یار خریدنا ہی ہے چل دے دے رہی لے لیتا ہوں, or you'll say fine I'm leaving, end of story. تو یہ جو سروس کا ایشو یہ ہے across the board, and I would accept that even at the takaful companies or even the insurance companies these service issues are there. تو this is something جو کہ انشاءاللہ میچورٹی سے بہتر ہوگی. ٹھیک ہے, بینکنگ سیکٹر میں بھی آپ دیکھ لیں, وہاں پہ بھی یہی مسئلے مسائل آتے ہیں. کال سینٹر پہ کال کرو گے وہ کچھ بتائے گا, جب برانچ پہنچو گے تو وہ کچھ اور بتا رہے ہوں گے. تو obviously there are gaps in the level of service that they're providing. So that's something that we are working on. But as Saqib Zishan Sahab rightly said, we're not very old right now. We've just started from 2005 mein to rules aaye, 2006 mein pehli company aayi. So it's not been very long. We've got a lot of maturity to go.